السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم سورہ الصف کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اس کی پہلی 4 آیات کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں اس وقت میں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ غالب اور حکیم ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے کہ تم کہو وہ بات جو کرتے نہیں۔ اللہ کو تو پسند وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں اس طرح صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں گویا کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے تو پہلے اپنی تعریف میں کچھ باتیں کہی ہیں، اور وہ یہ کہ جیسا کہ پہلے کی آیات میں آ چکا ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے، خواہ جاندار ہو چاہے بے جان ہو، لیکن سب اپنے خالق کی تسبیح کر رہے ہیں۔ ان کی تسبیح ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں، لیکن بہرحال وہ تسبیح کر رہے ہیں۔ اور تسبیح اس معنی میں بھی ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق اپنا کام کیے جا رہے ہیں، چاہے وہ سورج ہو، چاند، ستارے ہوں، کوئی بھی ہو۔ اور وہ غالب اور حکیم ہے، اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ہر چیز پر غالب ہے اور ہر چیز کو سمجھتا ہے اور جانتا ہے۔ حکیم سے مراد یہی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ بڑی اہم بات فرمائی گئی کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے کہ تم کہو وہ بات جو کرتے نہیں ہو۔ یہ ایک ایسی بنیادی بات کہی گئی ہے جس پر کہ انسانی اخلاق کا انحصار ہے۔ انسان میں یہ خرابی شروع سے آج تک چلی آ رہی ہے۔ ان میں سے بہت سے ایسے ہوتے ہیں انسانوں میں جو کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، جو وعدہ کرتے ہیں نبھاتے نہیں ہیں، چاہے انسانوں سے ہو چاہے خدا سے ہو۔ وہ کوئی بات کریں گے، وعدہ کریں گے، اس کو پورا نہیں کریں گے اور کچھ اور کریں گے یا اس کے خلاف کریں گے۔ تو یہ ایک ایسی حرکت کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے اور اپنی نفرت کا اظہار کیا ہے کہ جو انسان کے اخلاق کی خرابی کی جڑ ہے۔ آپ غور کر کے دیکھیں تو یہی وہ حرکت ہے، یہی وہ عادت ہے جس سے انسان کی عزت ملیاں میٹ ہو جاتی ہے۔ یعنی بظاہر آدمی کتنا ہی روبدار ہو، شاندار ہو، اچھی شخصیت کا مالک ہو، لیکن اگر اس میں یہ خرابی پائی جاتی ہے تو پھر لوگ اس کی آہستہ آہستہ عزت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ پہلی مرتبہ تو ہو سکتا ہے شخصیت دیکھ کے مروب ہو جائیں، باتیں سن کے مروب ہو جائیں اور اس کا احترام دل میں پیدا ہو جائے، لیکن اگر یہ عادت اس میں ہے کہ کوئی وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، جو بات کہے وہ اس میں عمل نہ کرے، تو آہستہ آہستہ اس کی عزت دلوں سے ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ہر معاشرے میں ہوتا آیا ہے، پہلے بھی ہوتا تھا، آج بھی ہو رہا ہے۔ خواہ کوئی لیڈر ہو، لیڈر کی مثال لے لیں، اگر وہ کوئی باتیں کرتا ہے صرف زبانی، تقریریں زبردست کرتا ہے ایسی کہ آدمی سن کے جھوم جائے، لیکن اگر وہ اس کے مطابق عمل نہیں کرتا تو اس لیڈر کی پھر عزت دلوں سے نکل جاتی ہے۔ اسی طرح کوئی تاجر ہے، وہ بہترین تاجر ہے، بہت بڑا تاجر ہے، بہت پیسہ کما لیا ہے، لیکن اس کی وہ تجارت کا بھٹا آہستہ آہستہ بیٹھ جاتا ہے اگر وہ اپنے کہے پر عمل نہیں کرتا۔ یعنی جو سامان دینے کا وعدہ کیا وہ دیتا نہیں، جو قیمت دینے کا وعدہ کیا وہ دیتا نہیں، جو جس چیز کو دینے کا وعدہ کیا وہ نہیں دیتا، اس کی جگہ کوئی اور چیز دے دیتا ہے، خراب چیز دے دیتا ہے۔ یہ وہ حرکتیں ہیں، یہ وہ عادت ہے جس کی وجہ سے وہ ایک اچھا بزنس مین بھی نہیں رہ پاتا۔ آہستہ آہستہ اس کا بزنس کا ستیہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو سخت ناپسندہ کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بڑی غلط حرکت ہے، بڑی خراب عادت ہے کہ انسان جو کہے وہ کرے نہیں۔
پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اچھا اس سلسلے میں ایک حدیث بھی آئی ہے، ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو اور روزہ رکھتا ہو اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہو، وہ نشانیاں 3 یہ ہیں کہ جب بولے تو جھوٹ بولے، اور جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، اور جب کوئی امانت اس کے سپرد کی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ اب اندازہ لگائیے آپ کہ یہ بنیادی چیزیں ہیں، اور اگر یہ کسی میں کوئی ایک چیز بھی، کوئی ایک عادت بھی کسی مسلمان میں پائی جاتی ہے تو پھر اس کو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کہا ہے، یہ منافقت کی نشانی ہے، اس طرح کی کوئی عادت پایا جانا انسان کے اندر۔ تو اس حدیث سے بھی اس آیت کی تائید ہوتی ہے اور بات مزید واضح ہو جاتی ہے۔ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ان آیات میں کہ اللہ کا تو پسند وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں اس طرح سب وستہ ہو کر لڑتے ہیں کہ گویا وہ ایک سیسا پلاوی دیوار ہے۔ یعنی اسی اصول کو اللہ تعالیٰ نے جنگوں میں بھی نافذ کیا ہے، یعنی بحالت جنگ ہم اپنے لیڈر سے، اپنے سپاہ سالار سے کہتے ہیں کہ ہاں ہم لڑیں گے آپ کے خاطر، ملک کے خاطر، قوم کے خاطر، لیکن اگر وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں، یعنی انہوں نے کہا تو یہ ہے کہ ہم لڑیں گے آخر تک، مرتے دم تک، لیکن بیچ میں پیٹھ پھیر کے بھاگ جاتے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیے کہ کس قدر نقصان ہو سکتا ہے مسلمانوں کا۔ اسی طریقے سے وہ وفاداری کا دم تو بھرے ایک قوم کا، ایک ملک کا، اور جو ہے بیچ میں موقع دیکھ کر، وہ فائدہ دیکھ کر غداری کریں، ایسا کوئی کام کر جائیں جو مسلمانوں کی شکست کا باعث بنے۔ تو یہ وہ حرکتیں ہیں جن سے لڑائی میں بھی مسلمانوں کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہیں کہ جو لڑائی میں بھی اس اصول پر قائم رہیں کہ جو کہیں وہ کریں، یعنی عمل سے، زبان سے اگر کہہ رہے ہیں کہ ہم لڑ مر جائیں گے اور اپنی جان لڑا دیں گے، جان کی پرواہ نہیں کریں گے، آپ کے وفادار رہیں گے، تو ہر سپاہی کے دل میں یہ جذبہ ہونا چاہیے جب وہ لڑنے کے لیے میدان میں آتا ہے۔ اگر یہ جذبہ کہیں بھی کم ہو جائے گا یا اس کے خلاف ہو جائے گا تو پھر دشمن کو موقع ملے گا مسلمانوں کی صفوں میں گھسنے کا اور ان کو تباہ و برباد کرنے کا، ان کو شکست دینے کا۔ لیکن اگر یہی مومن اور مسلمان سپاہی اگر جنگ میں ڈٹے رہیں، اپنے ایمان پر قائم رہیں، اپنے وعدوں پر، عہد پر، حلف پر قائم رہیں، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ان کو شکست نہیں دے سکتی۔ یہ تاریخ گواہ اس بات کی کہ جب بھی مسلمان گو کے تعداد میں بھی کم رہے ہیں، لیکن جب اس مضبوطی کے ساتھ، اس بات کی پختگی کے ساتھ، اس عہد کی مضبوطی کے ساتھ لڑے ہیں، میدان میں اترے ہیں، تو پھر انہوں نے بڑی بڑی فوجوں کو شکست دی ہے، اپنے سے کئی گنا بڑی فوجوں کو شکست دی ہے۔ اس کے صرف 2 وجوہات تھیں، ایک تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین، ایمان، اور دوسرا یہ کہ وہ اپنے اس معاہدے کی پابندی جو انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ کیا ہے، اپنی فوج کے ساتھ کیا ہے، اپنے سپاہ سالار کے ساتھ کیا ہے۔ تو یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ارشاد فرمائی ان آیات میں کہ یہ وہ وقت تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافروں، مشرکوں سے نبر آزما تھے، اور مختلف لڑائیاں ان سے ہو رہی تھیں، آئے دن کوئی نہ کوئی جنگ ہو جاتی تھی۔ تو اس موقع کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو تیار کرنے کے لیے مسلمانوں کو یہ آیت نازل کی، اور جس کے اثرات ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوئے، مسلمانوں نے کتنی شاندار کامیابی حاصل کی، اور کافروں، مشرکوں کو کس بری طرح شکست ہوئی۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔